बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो पुरतशद्दुद रुझानात हैं उसके हवाले से, और उसमें एक जो फरीक है वकला बरादरी, हम मुसलसल देख रहे हैं और कई सालों से देख रहे हैं कि वकला बरादरी यानी वो लोग जो कानून की रखवाली करते हैं, वो लोग जो कानून की हुक्मरानी को इंश्योर करते हैं, और वो लोग जिन्होंने कानून की पासदारी करनी होती है, उन लोगों की जानिब से तसलसल के साथ तवातर हमें पुरतशद्दुद रुझानात देखने को मिल रहे हैं। यानी रोज़ाना की बुनियाद पे आप देखिए पाकिस्तान की मुख्तलिफ बारों में हमें वकला गर्दी देखने को मिलती है। कभी ये लोग साइल से उलझ जाते हैं, कभी पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, कभी जजों को जो है ना निशाना बनाते हैं, उनको कमरों से निकाला जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, धक्के दिए जाते हैं। फिर कभी हम देखते हैं कि जो बार के इंतखाबात होते हैं वहाँ जिस अंदाज से असले की नुमाइश होती है और जिस अंदाज से असले का सरेआम इस्तेमाल होता है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। लगता यह है कि ये कानून के रखवाले जो हैं खुद कानून के साथ खिलवाड़ करने के मामले में सरे फहरिस्त नजर आते हैं। और ये वकला बरादरी जिनका अपना एक इंटरनल डेकोरम होता है, यानी माशरे के अंदर वो एक मुहज़्ज़िब फरीक के तौर पे, जिम्मेदार फरीक के तौर पे जाने जाते हैं, समझे जाते हैं, और कहा जाता है कि मुल्क के अंदर जो कानून की हुक्मरानी का तसव्वुर है उसके वो सबसे बड़े जिसे कहते हैं जांचने का एक जाविया है। उन लोगों की जानिब से इस तरह के वाक़यात का सामने आना वो जाहिर करता है कि पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइनिंग हुई है उसमें वकला बरादरी भी पेश है। और अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कुछ मुज़म्मती बयानात बार एसोसिएशन की जानिब से आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस किस्म का एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम होना चाहिए था वो हमें देखने को नहीं मिलता। अब आप देखिए कि 2 दिन पहले जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे चढ़ाई की गई और मौजूद जज साहिबान के ऊपर हमला किया गया, जिस किस्म के नारे लगाए गए, जिस तरीके से उनको कमरे से निकाला गया, और उससे 2 दिन पहले एक जज को जिस तरह से मारा पीटा गया, यानी ये कोई 1 या 2 वाक़यात नहीं है। अगर 1 या 2 वाक़यात हों तो हम ये समझे चले कुछ एक हो गया हादसा, लेकिन अगर एक तसलसल के साथ आपके सामने यही फिल्म चल रही हो तो फिर सवाल तो उठता है ना कि हम कहाँ खड़े हैं। और ये क्या बात हुई कि आप अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं, और अगर जज आपकी मर्जी के मुताबिक फैसला ना दे तो आप तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करें, गालम गलोच का तरीका इख्तियार करें। पुलिस आपके साथ कोई बात करे तो आप उसके ऊपर अपनी चढ़ाई कर दें। ये जो वकला तहरीक थी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वाली, ये उसकी तहरीक का एक नतीजा हम ये देख रहे हैं कि वकला के अंदर एग्रेशन बहुत आ गया है, उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत आ गई है, और एक ऐसी रेजिस्टेंस जो वायलेंस को जन्म देने का सबब बन रही है। यानी आप इंसाफ की फरहमी के हवाले से रेजिस्ट करें ना तो समझ आती है, आपका सारा जोर जो है वो इंसाफ की फरहमी से ज्यादा अपनी मनमानी के ऊपर हो गया है। और हैरत इस बात पे होती है कि हमारे यहाँ वकला बरादरी के अंदर ये नहीं कि सब लोग बुरे हैं, लेकिन जो लोग बुरे हैं और जो वकला बरादरी के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर एक स्याही मल रहे हैं, उनके खिलाफ अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, उनके खिलाफ कोई सज़ा सामने नहीं आएगी, तो फिर कैसे इस जुडिशरी की पासदारी को, कानून की हुक्मरानी को एक मुअज़्ज़ज़ इदारे के तौर पर हम चीज़ों को देख सकेंगे। और मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ा कसूर ये है कि जो हमारी बार एसोसिएशन है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, चाहे वो आपकी सूबाई सतह पे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, और चाहे वो आपकी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हो, यानी कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब बार कौंसिल है, सिंध बार कौंसिल है, यानी आप देखिए वाक़यात आते हैं, 1-2 दिन कुछ बातें होती हैं, उसके बाद सब ठंडा हो जाता है। फिर आप देखिए माशाल्लाह इन्हीं वकला ने इसी लाहौर शहर में जो हॉस्पिटल के अंदर हमला किया था वो भी हमने देख लिया। यानी कोई
ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر ہم سر فخر سے بلند کر کے کہہ سکیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑنے والے وکیل ہیں۔ اس میں مرد بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب ہوائی فائرنگیں ہوتی ہیں، اسلحے کا بیجا استعمال ہوتا ہے، تو لڑکیاں بھی وکلا اس کے اندر ہمیں پیش نظر آتی ہیں۔ یہ جو ایک نیکسس بن چکے ہیں وکلا کے اندر، پھر اس کے اندر جو تربیت کا عمل ہے، یعنی جب آپ نے وکیل بننا ہے، کیا اس انداز سے آپ کو وکیل بنایا جاتا ہے؟ کیا اس انداز سے آپ کو تربیت دی جاتی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے پوری بار کی ایجوکیشن کے اوپر، پوری بار کی پریکٹس کے اوپر سوالیہ نشان ہے، پوری جوڈیشری کے اوپر یہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ اور لوگوں کے اندر پرسپشن کیا بلڈ ہو رہا ہے، یعنی طاقت کا استعمال، اور وہ طاقت کا استعمال کس پہ؟ کمزور کے اوپر، اور اپنی منمانی کے فیصلے، اپنی مرضی کے نتائج۔ یہ وہ رویہ ہے جو پاکستان کے اندر ایک پہلے بھی مختلف اداروں کے اندر سیریسنس کے طور پر ڈسکس ہوتا ہے، اور جتنے پچھلے چند سالوں میں جس انداز سے بیہیو کیا ہے وکلا برادری نے مجموعی طور پر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑا کرٹیکل سوال ہے۔ بار ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ہر سال ڈیموکریٹک طریقے سے الیکشنز ہوتے ہیں، لوگ اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ سے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بار کا ایک ڈیموکریٹک فورم ہے۔ لیکن اگر اسی ڈیموکریٹک فورم کی چھتری کے نیچے ان ڈیموکریٹک کام ہو رہے ہیں، وائلنس بیسڈ کام ہو رہے ہیں، انلیگل کام ہو رہے ہیں، اور ایک ایسے کام ہو رہے ہیں جس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا، اور پھر بار کی ایسوسی ایشن اپنے مفادات کے لیے اپنے وکلا کو تحفظ دینا شروع کر دیں، تو پھر یہ ایک سیریس سوال ہے۔ دیکھیے آج کی ڈیجیٹل دنیا میں وہ ویڈیوز آ جاتی ہیں، کیمروں کی آنکھ کے سامنے آ جاتے ہیں، کون سے وکیل ہیں جو وائلنس کر رہے ہیں، کون سے وکیل ہیں جو ججوں پر حملے کر رہے ہیں، کون سے وکیل ہیں جو ایک بندوق کا سہارا لیتے ہیں، طاقت کا استعمال کرتے ہیں، ڈنڈوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف اگر کوئی کارروائی نہیں ہوگی تو پھر کیسے آپ ایک مہذب معاشرے کی طرف پیش رفت کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جس پر ہماری وکلا برادری کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اور میں خاص طور پہ جو ہماری بار ایسوسی ایشنز ہیں ان کے عہدیداروں سے سوال اٹھا رہا ہوں، ان سے درخواست کر رہا ہوں، خدا را اس جوڈیشری کو تباہ ہونے سے بچائیں، خدا را اس جوڈیشری کے اوپر یہ جو ماتھے کے اوپر ان کا ایک سیاہ دھبا لگ رہا ہے وائلنس کا، اس سے خدا را اس کو نکالیں، اور کوئی کمپرومائز نہ کریں، کوئی کتنا طاقتور وکیل کیوں نہ ہو، کوئی کسی دھڑے کا وکیل کیوں نہ ہو، کوئی کسی طاقتور گروپ سے کیوں نہیں تعلق رکھتا، اسے بے لاگ کریں۔ اور یہ پالیسی ہونی چاہیے زیرو ٹالرنس نان وائلنس کے کانٹیکس میں، یعنی کسی قسم کا کوئی تشدد کا عمل، کوئی جواز، کسی قسم کی ریزننگ برداشت نہیں کی جائے گی، تب جا کر یہ معاملہ سدھرے گا۔ اور یاد رکھیے جب آپ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں تو پھر ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ جب آپ بے لگام ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، آپ کو ڈر نہیں ہوتا، آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر ہم کوئی غلط کام کر بھی لیں گے، یہی ہماری بار ایسوسی ایشنز ہماری پروٹیکشنز کریں گی، کیونکہ ان کو ہمارے ووٹ درکار ہے۔ وہ آپ کی بدماشی اس لیے قبول کریں کیونکہ آپ نے ان کو ووٹ دینا ہوتا ہے۔ تو خدا را ان کاموں سے ہمارے وکلا برادری کو اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہے۔ اور یہ جتنے ینگ لائرز آئے ہیں نا، چھوٹے شہروں سے آتے ہیں، خدا را بار کے لوگوں کی تربیت کا انتظام سینئر وکلا کو کرنا چاہیے، اور جو لوگ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوتے ہیں ان کی بنیادی رکنیت کینسل ہونی چاہیے، ان کے لائسنس کینسل ہونے چاہیے، تاکہ ان کو ایک پیغام ملے نا کہ ہم کسی قسم کی کوئی کمپرومائز ایٹیٹیوڈ نہیں اختیار کریں گے، کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، کوئی ٹالریٹ نہیں کریں گے، چاہے وہ خاتون ہو، چاہے وکیل ہو، کتنا بڑا وکیل ہو، کتنا چھوٹا وکیل ہو، نہیں کیا، ینگ ہو، سینئر ہو۔ تب یہ پالیسی جب چلے گی تو اس کے اوپر اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا ہے، یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ہماری بار ایسوسی ایشنز کے پاس، کہ ان وکلا کو تحفظ دینے کی بجائے ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس اپنی ریٹ کو مضبوط کرے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو ججز صاحبان ہیں ان کو بھی اپنی ریٹ مضبوط کرنی چاہیے، ایسوسی ایشنز کو اپنی ریٹ مضبوط کرنی چاہیے،
اور میڈیا کو خاص طور پہ ایسے کرداروں کو نمایاں کرنا چاہیے جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں، ان کو پرووک کرتے ہیں، موبلائز کرتے ہیں، انسٹیگیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں کہ وائلنس کے ایٹیٹیوڈ اختیار کیا جائے، اور ان کا سیاسی سماجی بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ تب ان کو جا کر احساس ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اپنے لیے، اپنے کام کے پروفیشن کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے ہم بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو میں اس بات کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی وکلا برادری ہوش کے ناخن لے اور ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اور یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ان لوگوں کو لگام دینی ہوگی جو قانون کی وردی میں کالے کوٹ پہن کر جو قانون شکنی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور کالے کوٹ کے اندر یہ جو فاشزم ہے اس کو کسی صورت میں ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو، چاہے وہ حکومت میں اور اپوزیشن میں ہے، ایک سخت میسج پارلیمنٹ کے ذریعے دینا چاہیے پوری وکلا برادری کو کہ بس بہت ہو گئی ہے، اب اس کھیل کو جو تشدد پر مبنی ہے اس کو بند کیا جائے، اور اگر یہ کھیل جاری رہے گا تو قانون کی حکمرانی کو انشور کیا جائے۔ جو جرم کرے جب وہ سزا کے حقدار ٹھہرے گا تو آپ دیکھیے گا کہ اسی طریقے سے ہم اپنی وکلا برادری کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔